رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد صلوات. پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو فاعل لا بمعنى الحركات والآلات بصیر اذ لا منظور له من خلقه متوحد اذ لا سکن یستأنس به ولا یستوحش لفقده. صلوات. صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللہ سرکار جناب امیر المومنین علیہ السلام خطبہ توحید سرکار کا فرمان جہاں ہم آج پہنچے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات وہیں سے تھوڑا سا کچھ آج ذرا آگے بھی بیان کریں. کچھ بات پیچھے رہ گئی ہے تھوڑا سا اسے بھی بیان کریں. سرکار امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہوا فاعل. خدا جانے جو اللہ کے فعل کو جانے اسے علی کہتے ہیں. فعل جانے گا تو اسے فاعل کہے گا. بسم اللہ. فعل اچھا ماشاءاللہ. فعل جانے گا تو اسے کیا کہے گا؟ فاعل. علیہ السلام فرما رہے ہوا فاعل. وہ فاعل ہے، فاعل الہی ہے. فاعل طبیعی نہیں. رات میں نے بیان کیا وہ فاعل الہی ہے. توجہ فرمائیں جو حضرات نے ابھی مجھے رکا بھی دیا. فاعل الہی ہے لا بمعنی الحرکہ. اس کی فعلیت میں حرکت نہیں، نہ وہاں جسمانی حرکت ہے نہ ذہنی حرکت ہے. چونکہ حرکت کا تعلق مادے اور جسم سے ہوتا ہے. جہاں جسم ہی نہیں ہے وہاں حرکت کہاں؟ وہاں کمال ہی کمال. وہ جسم سے مبرہ و منزہ ذات ہے. حرکت لازمہ جسم ہے، حرکت لازمہ مادہ ہے. وہاں
ایک کمال ہے، جسم نہیں، لہذا وہ فاعل ہے مگر حرکت کے ساتھ نہیں۔ والآلات، چونکہ ہر فاعل آلات سے ہی کوئی شے بناتا ہے، مگر وہ ایسا فاعل ہے محتاج آلات نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو خالق آلات ہو، وہ آلے کا محتاج ہو، تو پھر خالق کہاں ہوا؟ چونکہ آلے کا تعلق ممکن سے ہوتا ہے، وہ ممکن نہیں واجب الوجود ہے، ممکن محتاج ہوتا ہے، واجب محتاج الیہ ہوتا ہے۔ ہر شے اس کی طرف محتاج ہوتی ہے، وہ خود محتاج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات رات جہاں رہ گئی تھی، میں نے قاعدہ امکان اشرف، مجھے کہا بھی گیا کہ آپ مشکل پڑھتے ہیں، سمجھ سے بالا بات ہو جاتی ہے، لیکن کیا کریں، اگر مشکل دل میں رہ جائے تو پھر مشکل آپ کو سنائیں گے کیسے؟ مشکل ہے تو آپ تک پہنچنا تو ضروری ہے نا مشکل کا، ان کو پہنچائیں گے تو پھر ہماری مشکل بھی آسان ہو جائے گی۔ اگر وہ ہمیں کہیں کہ کیوں نہیں بیان کیا، تو ہمیں کہیں مشکل ہے، تو یقیناً کہیں گے مشکل کشا تو ہم تھے، ہماری طرف رجوع کر کے مشکل بیان کریں، مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب انہی کے واسطے وسیلے سے انہی سے توجہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ کل میں نے یہی عرض کیا کہ اگر آل محمد قاعدہ امکان اشرف، آج بہت سے حضرات نئے ہیں شاہ جی، قاعدہ امکان اشرف یہ ہے کہ اللہ اشرف کو، ممکن اشرف کو سب سے اول بنائے، اعلیٰ کو بنائے، کمتر کو پہلے نہ بنائے۔ کس کو بنائے؟ اشرف کو بنائے، ممکن اشرف کو پہلے بنائے اور کمتر کو نہ بنائے۔ اس لیے کمتر کو، کل یہ میں نے منفی پہلو سے قاعدہ امکان اشرف کو بیان کیا، آج مثبت پہلو سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آل محمد کو اللہ پہلی مخلوق نہیں بناتا، اللہ خود اللہ ہی نہیں رہتا۔ اور نہیں فرمایا، رات میں نے بیان کیا یا نہیں؟ اللہ واجب الوجود نہیں رہتا، یا یہ کمال ہو جائے گا، یا آل محمد اللہ ہو جائیں گے معاذ اللہ، یا پھر اللہ اللہ نہیں رہے گا، کسی اور شریک کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ ان کو بنائے، چونکہ ان کو ہم نے ممکن قرار دیا ہے۔ ممکن کے لیے واجب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہ تو پہلو تھا۔ ماشاءاللہ، ذرا برانتر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ جی ذرا سامنے آ جائے، وہ ذرا یہ نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی، ماشاءاللہ، یہ اچھا ہو گیا۔ یہ ستون جو ہے نا، یہ نظر نہیں آنے دے رہا تھا۔ چلو، اس کا جہاں فائدہ ہے، یہ عمارت کو کھڑے کی ہے، وہاں نظر آنے سے بھی روکتا ہے۔ اچھا جناب، یہ ہوا کہ ابھی بحث کرتے ہیں، یہ ابھی نظر منظور کی بحث ابھی کرتے ہیں۔ اب جناب یہ ہوا کہ یہ مثبت منفی پہلو، اگر آل محمد کو اللہ اول مخلوق نہ بنائے، خدا گواہ ہے، علم منطق و فلسفہ اور علم کلام کی بحثیں رات کل میں نے بیان کی، اللہ اللہ نہیں رہتا۔ ضروری ہے اللہ کے لیے کہ آل محمد کو سب سے اول بنائے، ان کا بننا اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو اللہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وہ کمال ہیں، کمال مخلوق ہو کے کمال ہے کہ اللہ کو اللہ بناتے ہیں۔ یہ تو ان کا یا علی، مخلوق ہو کے اللہ کو اللہ بنا رہے ہیں، اسے تسلیم کروا رہے ہیں، اس کی پہچان کروا رہے ہیں۔ اللہ بھی نہیں ہیں، ان کے بغیر اللہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ بس یہ تو تھا جناب کل جو میں نے عرض کیا، یہ تھا
ان کو اگر نہ بناتا. اول مخلوق ماشاءاللہ اب سارے جاگ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہوئی، اب کوئی سو نہیں رہا، یہ بہت اچھا ہے کہ اگر اللہ ان کو بسم اللہ اول مخلوق نہ بناتا، یہ سلبیہ بیان کر رہے ہیں، سلب، تو کیا ہوتا کہ اللہ واجب الوجود نہ رہتا، پھر ان کے لیے کوئی دوسرا شریک ہونا ضروری ہوتا جو ان کو بناتا. انہوں نے تو اسے لا شریک بنایا ہے، ان کا بننا اللہ کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. اب جناب دوسرا پہلو ہم لیتے ہیں، اللہ کا ان کو بنانا کیوں واجب ہے؟ قاعدہ مکان اشرف میں نہ بنائے تو پھر اللہ نہیں رہتا، پھر بنانا کیوں ضروری ہوا؟ پھر بنانا بھی تو اللہ ہونے کی دلیل ہوگا نا. اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں، پھر جب ان کا بنانا اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہوگا، یار عام آسان لفظوں میں کہیں، پھر اللہ تو بتا تو نے ان کو کیسا بنایا ہوگا؟ فرمائیں نا جناب، کیسا بنایا ہوگا؟ اللہ تو یہ ہے نہیں، اللہ ہے نہیں، ہوں گے نہیں، ہے نہیں اللہ. جب اللہ نہیں ہے تو اللہ کے اللہ ہونے کی یہ دلیل ہوگی. پھر آخر اللہ کو بھی تو کوئی اپنا کمال صرف کرنا ہوگا کہ دیکھے یہ جائیں پہچانا میں جائیں. اور نہیں فرما رہے نظر یہ آئیں پہچانا وہ جائے جو کبھی نظر نہیں آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کو بنائی. ٹھیک ہے، کن کو بنائے گا؟ آل محمد علیہ السلام کو. اور آل محمد علیہ السلام کا اول مخلوق بننا بھی اس بات کی دلیل ہے، پھر قیامت تک کوئی دوسری مخلوق نہ اول مخلوق بن سکتی ہے نہ بنے گی. پھر کوئی دوسرا نہ علی بن سکتا ہے نہ بنے گا. یہ ٹھیک ہے، دوسرا علی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا جناب. جب یہ اول مخلوق ہیں توجہ فرمائیں. اب جناب بحث کو چونکہ عالمین میں سب سے اب مثبت پہلو لیتے ہیں، عالمین میں سب سے اشرف خود ذات خدا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے اشرف کون ہے؟ خود خدا. اب جہاں شرف کا کمال ہوگا اس نقطہ کمال کو اللہ کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے جو شرف کا کوئی کمال ہوگا اس نقطہ کمال کو اللہ کہتے ہیں. اب اللہ اس نقطہ کمال پر فائز ہو کر وجود میں واجب الوجود ہوگا، ممکن الوجود نہیں. داخل یہ توجہ، وہ اپنے وجود میں کیا ہوگا؟ واجب الوجود. اس کا وجود ذاتی بھی ذات ہوگا، اسے کوئی وجود عطا نہیں. بیٹا یہ آواز نہ آئے بچی کی پھر دوبارہ، کہ وہ واجب الوجود ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا وجود بالذات ہوگا، کسی کا دیا ہوا نہیں ہوگا. کمال بھی ہوگا بھی اس کا اپنا. کوئی عطا نہیں کرے گا، دوسرا کوئی ہے نہیں، عطا کون کرے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عطا نہیں کرے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اب جب اللہ خود واجب ہوگا، واجب ہے اس اللہ کے لیے جو خود اشرف ہے. توجہ فرمائے، علم کلام منطق فلسفہ تینوں کا نتیجہ بیان کروں. اس اشرف کے لیے ضروری ہے کہ جب اس نے ترتیب موجودات دینی ہے، موجودات کو بنانا ہے، پھر واجب ہے اس کے لیے ان موجودات میں بلا وقت و زمانہ کسی اشرف کو پہلے بنانا. واجب ہے خالق کی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بلا زمانہ، درمیان میں زمانہ آ گیا تو اشرف نہیں رہے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو زمانہ
میں آیا تو پھر تو زمانہ بڑے مخلوق ہو گیا نا. پھر لاکھ کہے یہ امام زمانہ ہے، میں تو مانوں گا ہی نہیں نا. چونکہ وہ واجب الوجود ہے، اشرف ہے وجود میں، لہذا محال ہے، میں دوسری لفظ استعمال کر رہا ہوں، محال ہے کہ ممکن اشرف متخلف ہو وجود میں، یعنی دیر ہو جائے ممکن کے بننے میں، محال ہے. وہ آپ والی بات آئی جناب جو ابھی متخلف ہے جناب، متخلف کے معنی محال، کہ اس کا جو دیر ہو جائے، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے. ممکن اشرف میں وقفہ نہیں ہوگا، ممکن اشرف کتنی جلدی بنے گا اس میں وقت نہیں ہوگا، واسطہ زمانہ نہیں ہوگا، بس وہ اور وہ، یعنی وہ ہوگا ارادہ وہ ہو جائے گا، صرف فرق ارادے کا ہوگا، وقفہ ارادے کا ہوگا. ارادہ حرکت نہیں ہے، ابھی جو جنہوں نے فرمایا کہ حرکت ارادہ حرکت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ حرکت نہیں ہے، ارادہ ہی اس شے کا وجود ہے جس وجود میں حرکت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حرکت زمانہ ہے، حرکت زمانہ آ جائے، زمانہ نہیں ہوگا، اس کا وجود ہی اس کا ارادہ ہے، متخلف نہیں ہوگا. وہ جو بننے والا وجود ہے ممکن اشرف بالکل. اب معلوم ہوا جیسے ابھی رکایا کہ جب سے خالق ہوگا پھر ارادے کے بعد یہ وجود اس وقت ہے، ارادہ ہی اس کا وجود ہے. جب وجود ہو گیا ارادہ تو اب معلوم ہوا کہ ممکن اشرف. اب دوسری بات کیوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ممکن اشرف جب اس کے ارادے سے اشرف مخلوق بن کے بلا واسطہ بنے گا تو پھر وہ اپنی کل اعمال میں صرف اسی کا محتاج ہوگا، عالمین کا محتاج نہیں. کس کا محتاج ہو؟ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر اپنے ہر عمل میں اسی کا محتاج ہوگا، اسی کا افتقار ہوگا. افتقار احتیاط سے، ایک احتیاط کا یہ بھی ایک پہلو ہے، اب ادھر لمبا نہ ہو جائے. لہذا وہ کس کا محتاج ہوگا؟ فقط اللہ کا. جب وہ فقط اللہ ہی کا محتاج ہوگا تو اللہ اس کی علت تامہ بنے گا. میں کئی مرتبہ علت پہ بحث کر چکا ہوں، اب دوبارہ بیان نہیں کرنا. علت تامہ کون بنے گا؟ اس ممکن اشرف. ممکن اشرف کون ہے؟ محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلا زمانہ، بلا وقت، بلا تاخیر توحید کے ساتھ متصل، ہر کمال میں صرف اسی کے محتاج ہیں، کسی اور کے محتاج نہیں. اور نہیں فرما رہے، ورنہ ان کی احتیاط دوسرے کی طرف اگر چلی گئی وہ سمجھ نہیں رہے گا. یہ عام باتیں نہیں ہو رہی جناب، اس کی سمدیت کے مدار کو آل محمد کہتے ہیں. اب وہ کیا ہو جائیں گے فوراً. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آ کے ان کو جو بنائے گا، توجہ ہے، اچھا کیوں بنائے گا؟ فرمائیں شاہ جی کیوں بنائے گا؟ تاکہ وہ آ کے اس کو بتائیں کہ وہ کیا ہے. کوئی ہمیں تھوڑی بتائیں کیا ہے کہ ہم کیا ہیں، وہ کیا بتائے گا؟ توحید، صحیح وحدانیت کو بتائے گا. تو معلوم ہوا آل محمد سے بہتر توحید کوئی جان سکتا ہے کوئی نہیں جانتا. خدا کی قسم کوئی نہیں جانتا. وہ کس کو بیان کریں گے آپ؟ اس کی وحدانیت، اس کی توحید کو، اس کے کمالات کو، اس کے صفات کو، کہ اس کا کمال کیا ہے، وہ ہے کیا، وہ بتائیں گے آپ. اسی وجہ سے
یہ پہلے اسے سمجھیں گے پھر زبان سے بیان کریں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحیح ایسے ہے. آپ جو بیان کرتے ہیں پہلے سمجھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں. چونکہ وجود تو یہ رکھتے ہیں نا. غور نہیں فرما رہے؟ جب یہ وجود رکھتے ہیں کیسے بیان کریں گے؟ زبان سے نہیں یار. جب زبان سے کریں گے تو پہلے اس کا ادراک ہوگا تو زبان سے بیان کریں گے. نہ فرمائیں نا. بیان جو کریں گے ادراک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صحیح شاہ جی بہت بڑی بات. خدا کی قسم میں نے پتہ نہیں ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں. ایک محسن نے ایک لفظ کہی ہے جس کو روز سوتے بھی میں اس کے لیے یاد کرتا ہوں اسے، کہ اس نے ایک لفظ کہہ کے میری ساری مشکلات حل کر دی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم، دنیا کا کوئی ادراک اسے پا ہی نہیں سکتا. اگر پا سکتا ہے تو اسے علی کہے. ولا غوثہ ولا ینالہ غوث الفتن، عقلیں پا نہیں سکتی اس کو. کہ کون ہے جو پا رہا ہے اس کو؟ کون ہے جو بیان کر رہا ہے توحید کو؟ کتنا محسن انسانیت ہے. خدا کی قسم یہی تو شام والا بھی کہتا تھا میں عاجز ہیں علی جیسا بچہ جننے میں. امیر شام بھی یہی کہتا. دنیا کی عورتیں عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ جن سکے. دشمن یہ کہہ رہا ہے، دشمن. تو اب جب وہ بیان کرے گا تو کس سے کرے گا بابا؟ ٹھیک ہے ایسے ماشاءاللہ. کس سے بیان کرے گا؟ زبان سے. زبان سے پہلے کیا ہوگا؟ ادراک. کس کا ادراک ہوگا؟ اللہ. اللہ کیا بنے گا؟ مدرک. مدرک جس کا ادراک کیا جائے. اور ادراک کرنے والا کیا بنے گا؟ مدرک. ٹھیک ہے نا؟ مدرک. مدرک. مدرک کون ہوتا ہے؟ اللہ. مدرک کون ہے؟ ادراک کرنے والا. اب یہ علم منطق، علم کلام اور فلسفے کی شادی یہ قاعدہ ہے المدرک لابد ان یکون من سنخ المدرک. سبحان اللہ. یہ یہی کہہ سکتے ہیں خدا کی قسم. مدرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک کی جنس سے ہو تب ادراک کر سکتے. یہ جملہ ہے جو میری زندگی کو اس نے بدل دیا ہے. کون ہے؟ خدا کے لیے دنیا کی باتیں نہ سنا کرے. دنیا کہتی رہے علی علی ہے. خدا کی کیا جانے دنیا، کیا جانے یہ کیا ہے. اس لیے فرمایا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا. اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں. کون جانا؟ سبحان اللہ. المدرک. اب جیسے یہ جملہ لکھا ہے خدا کو میں نے عرض کیا نا ہزاروں کتابیں میں نے پڑھی. ابھی میں پنڈی گیا تو یہ رسالہ کسی کے پاس تھا، یہ کتاب تھی. اس کے گھر میں گیا، میں نے کہا مہربانی کریں مجھے یہ رسالہ دی. تو اس نے کہا ابھی تو نہیں ہے، آپ کراچی جائیں تو میں کراچی پوسٹ کر دوں گا. بس کراچی آیا، ساری رات میں نے اسے ختم کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں یار. پھر نہ ہمیں بیماری یاد رہتی ہے، یہی ہے کہ لکھا کیا گیا. اس میں سے ایک لفظ ملی ہے جیسے میری کائنات علمی کو بدل دیا. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں آپ سے
کیا کریں کبھی کبھی دل کی باتیں بھی آپ کو کہہ دینا پڑتی ہیں. جس کی ایک حرف مومنین کی کائنات بدل دے اسے علی کہے. سبحان یا علی یا المدرک علی علیہ السلام دیکھیں المدرک لا یکون لا بد ان یکون من سنخ المدرک. مدرک جو ادراک کرنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک جس کو ادراک کر رہا ہے اس کی سنخ سے ہو. یقین کریں یہ سنخ ایک ایسی لفظ ہے، بس لفظ تو ہے مگر کمال اس میں ہے کہ جو مدرک ہے وہی مدرک ہے. کیا کریں یار، کریں تو اللہ اکبر. سنخ یہ ایک عجیب لفظ قسم نہیں فرمایا، اس کی قسم سے ہو، اس کی جنس سے ہو، اس کی مثل سے ہو، اس کی شبیہ سے ہو، کوئی بھی لفظ آ سکتے. یہ سنخ یہ جناب علی کا یہ علمی کمال ہے. یقین فرمائے سنخ کے لیے سنخا کے لیے خاص باب ہے جو جناب امیر نے اس کو ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں یہ سنخ کی لفظ یہ جناب امیر کی لفظ ملتی ہے یہاں. سنخ المدرک، مدرک کی سنخ سے ہو، مدرک کی جڑ سے ہو، مدرک کی اصل سے ہو، مدرک کی بنیاد سے ہو. خدا کی قسم بس اللہ اور علی میں فرق یہ ہے، وہ بنانے والا ہے یہ بننا. یہ بنے نہ ہوتے تو اللہ جانے کیا. سبحان اللہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ولایت علی کا اقرار کرتے. خدا کی قسم اللہ محمد اللہ. اب اگر کسی کا کوئی علی جیسا ہے تو لائے. ہمارا علی موجود ہے، آقا موجود، کوئی ہے تو لاؤ یار، ان جیسا لاؤ. اگر نہیں ہے تو پھر مانو. غفلت میں کیوں پڑے ہوئے؟ غفلت کو چھوڑ دو. جب اس کی سنخ سے ہوگا پھر جا کے وہ ادراک کرے گا. کس کو ادراک کرے گا؟ توحید. توحید کو ادراک میں آتی ہے؟ نہ فرمائے ادراک میں آتی ہے؟ نہیں آتی. علم میں آتی ہے؟ نہیں آتی. عقل میں آتی ہے؟ نہیں آتی. حواس میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تصور میں آتی ہے؟ نہیں آتی. تو پھر تصدیق کون کروائے گا؟ برباد ہے. تصدیق ہی کا نام تو ایمان ہے. بس میں خدا کی قسم کہوں جو علی کو مانے گا وہی مومن ہے. نہیں مانے گا جو کھڑا ہو کہیں بھی. میں کیا کہوں؟ اب ادراک کے لیے کیا چاہیے؟ مدرک. مدرک کی سنخ سے ہو. سنخ شاہ جی عجیب لفظ ہے. سنخ سے ہو. جب ہوگا پھر کیا کرے گا؟ ادراک. ادراک کر کے پھر کیا بتائے گا
کہ وہ کمال ہے. کیونکہ آپ دن رہ گئے تھوڑے، نہیں تو میں ابھی اسی پہ پھر بحث کرتے، لیکن آپ تھوڑی سی بحث ذرا آگے کر لیتے یہاں تک بات سمجھ آئی جناب. اب پھر حرکت کی کتنی قسمیں ہیں، اب اس میں وہ تو میرے پیش نظر ہے، وہ سارا نظام ہی رہ گیا حرکت والا. باب توحید میں اصول کافی میں، آپ کے اصول کافی باب توحید میں باب الحرکت والانتقال پورا باب ہے اصول کافی میں توحید کے بارے میں، کہ وہاں حرکت ہے یا نہیں ہے. صحیح پورا باب ہے اصول کافی میں. یہ جو آپ کی یعقوب کلینی کی کتاب ہے اصول کافی، جو ہماری ان 4 کتابوں میں آتی ہے، اس میں پورا باب ہے باب الحرکت والانتقال. اللہ میں نہ حرکت ہے نہ انتقال. اللہ اکبر. تو اب اس پہ بحث آپ ساری کریں تو پھر نظام تو آگے کیسے چلے گا. بس اسی بات کو تھوڑا سا صحیح آگے بڑھاتے ہیں. اب علی علیہ السلام اس توحید کو آگے شروع کریں یا پھر میں اسی پہ بحث، ہاں ورنہ تو یہ بحث تو پھر پلٹ جائے گی، تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. اب جناب علی فرماتے ہیں بصیرٌ، وہ بصیر ہے، صاحب بصارت نہیں بصیر. میں کیا کہہ رہا ہوں، صاحب بصارت ہونا اور شاید، بصیر صفت مشبہ ہے. جب سے وجود ہے بصیرت جدا ہی نہیں. بصیرت اس کی کیا ہے، عین ذات. بصیرت کیا ہے اس کی، عین ذات. ٹھیک ہے. بصیر جناب علی فرما رہے ہیں بصیر ہے. اچھا جب جناب علی نے، میری طرف دیکھیں بابا، جناب علی نے لفظ بصیر کہی تو تصور ازل سے ہوگا یا آج سے ہوگا؟ جو ازل سے جن کی بصیرتوں کو جانے اسے علی کہتے. بصیرٌ، سبحان اللہ. خدا جانے وہاں بصیرت کا کیا کمال ہے. پھر بیان کرنے والا مدرک کتنا کمال کا ہے، تو اسے لفظ بصیر کہہ کر اس کی صفت مشبہ کو بیان کرنا ہے. فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. بصیرٌ، بصیر ہے، کمال ہو گیا. بصیر ہے از لا منظور الیہ من خلقہ، اس وقت سے ہے. معلوم ہوتا ہے جو وقتوں سے بھی پہلے اللہ کو جانے اسے علی کہے. اس ظرف زمان کے لیے آتا ہے. اس کس کے لیے آتا ہے، ظرف زمان، وقت کے لیے آتا ہے. اللہ بصیر ہے، صاحب، اب کیا کریں آپ کو اردو میں کہنے کے لیے کیا ہے، بصیرت رکھتا ہے. بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا ہے، بصیرت سے دیکھنے والا ہے. معلوم ہوتا ہے جس طرح وہ دیکھے گا اسی طرح علی دیکھے گا. اچھا اللہ بصیر ہے تو کیا یہ بصیر نہیں ہے نا. پہلے آپ یہ طے کر لیں، اگر وہ بصیر ہے تو کیا یہ بصیر نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، جب 14 اللہ کے ساتھ عمل دیکھتے ہیں، جیسے وہ دیکھتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالذات دیکھتا ہے، یہ بالعطا دیکھ رہے ہیں. فرق تو اتنا ہے نا. اچھا ابھی اولا رکھتے ہیں. مشکل بڑی لفظ، بڑی بھاری لفظ میں نے کہہ لی، جو برداشت ہو گئی، اچھا ہو گیا. اس کا مطلب ہے تحمل ہو گیا کافی. بہت کچھ ہو گیا انشاءاللہ. بالکل پیچھے سے ہمیں حکم مل رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے. خدا کی قسم میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بس جناب بصیر، بصیر ہے، اذ لا منظور الیہ من خلقہ، اس وقت سے بصیر ہے جب کوئی نظر نہ آنے والا اس کی مخلوق سے تھا ہی نہیں. منظور کے معنی کیا ہوتا ہے، دیکھا نہ، دیکھا جانے والا. کیا کہہ رہا ہے، ناظر ہوتا ہے دیکھنے والا. ناظر، ناظر بنائے ہیں نا، ضلع ناظر بنائے ہیں یار، دیکھتے تو ہے نہیں. 12 جو بیٹھے ہیں تو معاف کیجیے جناب.
ناظر ادھر نہیں جاتے، ہم نے چھیڑے نہ کریں بالکل. اب جناب وہ لا منظور الیہ من خلقہ، اس کی پوری مخلوق میں سے کوئی منظور نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی منظور ہو. کوئی منظور نہیں تھا تو چاہتا تو ہے نا کوئی منظور ہو. ٹھیک ہے. اب اس پر پھر بحث ہے ناظر و منظور پر. بصیر صفات مشبہ ہے. کوئی اچھا جی وقت کے لحاظ سے بھی اب کیا کریں، وقت کو ایسا مجھے وہ تنگ کر دیتا ہے، میری نظر پڑی. اب جناب منظور بصیر لا منظور الیہ من خلقہ، کوئی نظر آنے والا اس کی مخلوق میں سے نہیں تھا جب سے بصیر ہے. معلوم ہوتا ہے مخلوق کو الگ کر دیا، اللہ کو الگ کر دیا، درمیان میں علی خود آ گیا. ٹھیک ہے نا، اچھی لگ رہی ہے نا بات. خدا گواہ ہے آگے کمال ہو گیا جو آگے جناب علی فرماتے. یقین فرمائیں ابھی آتے ہی، بالکل یہ آتے ہی، یہ نماز بالکل 6:45 سے ذرا پہلے 6:30 بجے یہ جملے میں نے دیکھے اور لکھے ہیں. یہ جملے ابھی بالکل آتے، آخری میرے یہی جملے تھے، پھر کاغذ میں نے بند کیا. فرماتے ہیں متوحد، یہ وہ کمال کی لفظ ہے کہ پوری لغت میں متوحد وہ اسم فاعل ہے جس کا نہ تثنیہ ہو سکتا ہے نہ جمع. میں کیا کہتا ہوں؟ متواحد، یہ توحد سے ہے، توحدہ یا توحد متواحدہ، یہ متواحدہ. وہ متواحد کے معنی کیا ہے؟ اکیلا ہے، لا ثانی ہے، متواحد ہے. یہ متواحد کی لفظ وہ ہے. اسم فاعل میں ایک فاعل ہوتا ہے، پھر 2 ہوتے ہیں، پھر 3 ہوتے ہیں، لیکن متواحد کی لفظ جناب امیر نے ایسی فٹ کر کے توحید کے لیے بتائی ہے، نہ اس کا 2 ہو سکتے ہیں نہ جمع ہو سکتے ہیں. خدا کی پھر کمال علمی امیر المومنین نہیں ہے کہ اس کی وحدت کو کیسے لفظوں میں بیان کیا. لفظیں بھی بتائیں مگر لفظیں ایسی کہ جن میں نہ جمع ہے نہ تثنیہ ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ نے اپنے لیے قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک وہ فعل ہے جس کی گردان نہیں ہے. جیسے تبارک ہے قرآن میں، متواحد ہے نہج البلاغہ. تبارکہ وہ اسم ہو کے فعل ہو کے اسم ہے. تبارکہ فعل ہو کے اسم ہے جس کی گردان نہیں ہے. فعل کی گردان ہوتی ہے، 14 صیغے ہوتی ہیں، لیکن تبارکہ نہیں ہے، صرف تبارکہ ہے. یعنی صرف بابرکت ہی وہی ذات ہے، کوئی دوسری برکت والی ذات اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. متواحد بھی یہی ہے کہ اس جیسا کوئی لاسانی ثانی ہے ہی نہیں. کون بیان کرے جناب علی، اس کا کوئی ثانی نہیں. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. متواحد، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسا تنہا ہے، ایسا اکیلا ہے، ایسا متفرد ہے، ایسا احد ہے، ایسا ایک ہے. اب اسے جو بھی لے آئیں، یہ کہہ کے جناب امیر فرماتے اذ لا ساکنا، کوئی ساتھی نہیں تھا. ساکنا کی معنی رہنے والا. رہنے والا کیا مطلب؟ ساتھی. چلو ساتھی کہہ دیتے. ایسا کیا ہے؟ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا. میں ایک عجیب فکر دیکھ رہا ہوں. ایسا کوئی ساتھی، سرکار ساتھی نہیں تھا.
یستانس بہ کہ اللہ جس سے انس رکھتا اور ہوئے 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 کیا کیا علی ذات کی اس کی مشیت کی بات کر رہا ہے، ارادے کی نہیں۔ آپ کا کوئی ساتھی ہے جیسے آپ محبت کرتے، محبت تو دل کی بات ہوتی ہے، اللہ کی دل کی بات اندرون مشیت ہے، جو مشیت کی باتیں بیان کرے اسے علی کہتے ہیں۔ از لا سکن، از مانے ظرف زمان کے لیے اس وقت سے کوئی ساتھی نہیں تھا، یستانس بہ، اگر ہوتا تو مانوس تو ہوتا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، ساتھی تو تھا نہیں کہ اس سے مانوس ہوتا، معلوم ہوتا ہے مانوس ہونا چاہتا اور نہیں فرما رہے، میرا فکر نہیں سمجھ رہے آپ، خدا کے لیے توجہ فرمائیں۔ صحیح شاہ جی توجہ فرمائیں، اللہ کیا ہونا چاہتا؟ اللہ مانوس ہونا چاہتا، وہ شے نہیں۔ اچھا مانوس کون ہوتا؟ شاہ جی صحیح فرمائے، ریاض میں کون ہوتا؟ اللہ۔ مانوس کون ہوتا؟ یار اللہ اس سے مانوس ہوتا۔ مانوس کے کیا معنی؟ اللہ چاہتا یہ میرے ساتھ رہے۔ کیا بات ہو رہی؟ ذرا لفظوں کو دیکھیں جناب امیر المومنین نے کیا لفظ فرمائے۔ از لا ساکنا، کوئی ساتھی نہیں تھا، ساتھی نہیں تھا، یستانس بہ، سبحان اللہ۔ یار آپ اپنی فکر سے دیکھتے ہیں، میں علی کے کمال کو فکر، خدا جانے یہ کیسا انسان آیا اور چلا گیا، ہائے خدا کی قسم۔ انشاءاللہ انتظار میں ہیں، جب آئیں گے تو وہ بھی تو ساتھ ہوں گے، رجعت ہوگی یارا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کمال پیدا کریں۔ جب یہ بارواں آئے گا، جناب امیر آئیں گے، سارے آئیں گے، پھر چنے چنے بھی اٹھائے جائیں گے، پھر سوال کریں گے مولا یہ کیا فرمایا، پھر بتا ہائے ہائے۔ از لا ساکنا یستانس بہ، کہ جس سے کوئی ایسا ساتھی موجود نہیں تھا، ساتھی موجود نہیں تھا کہ جس سے وہ مانوس ہو سکتا ہوتا۔ یہ میں دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں، سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے سب سے کمال صفت محبت ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی جو اللہ کی صفت کمال ہے وہ محبت ہے۔ اب جن سے اللہ محبت کرے وہی آل محمد۔ نا اب ریسپانس تو آپ چلو جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کا سب سے بڑا کمال کیا ہوا؟ یستانس بہ، انس۔ اچھا جناب، انس اگر انسا سے ہے تو کن انس سے انس ہے نا یار، انسان اسی انس سے ہے نا، تو پھر یستانس بہ اگر ہے تو پھر کن سے محبت کرتا ہوں؟ یہ کوئی اب دوسرا ترجمہ میں کر لوں، کوئی اس وقت اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ ساتھی کون ہوتا؟ اللہ تو ہوتا نا، کون ہوتا؟ انسان۔ یار کیوں پریشان ہو رہے؟ فرشتے ساتھی نہیں اور وہ انسان نہیں ہے، پھر اللہ کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟
انسان صحیح کون ہوگا؟ حیوان نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، جن نہیں ہوں گے. انس کی لفظ بتاتی ہے کیا ہوں گے؟ انسان. مال بتائے کوئی کامل انسان ہوگا جیسے اللہ انس رکھے گا. ٹھیک ہے. از لا سکنا، کوئی لا الہ نفی جنس ہے. اچھا اس پر نہیں بحث کرنے، پھر آپ گھبرائیں گے. لا از لا سکنا یستانس بھی، کہ وہ اس سے مانوس ہوتا. ولا یستوحش لفقدہ، ایسا اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا. ہوتا تو مانوس ہوتا، اگر مفقود ہو جاتا، فقد مانے کھو دیتا اللہ اس کو. اچھا اللہ بھی کوئی شاید کھو دیتا ہے. جناب امیر نے کیا لفظیں کہی؟ معلوم ہوتا ہے معصوم کو کھو دیتا ہے، چاہتا نہیں کہ چلا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولا یستوحش لفقدہ، فقد مانے اس کے مفقود ہو جانے سے، اسے کھو دینے سے. ہے آپ نے کھو دیا، ایسا ہیرا کھو دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیسا باکمال ہوگا کہ جو جیسے اللہ مانوس ہو جائے، وہ کتنی باکمال ہوگا. اگر وہ کھو دیا جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ یستوحش ہو، کہ وہ وحشت محسوس کرتا ہے. اور نہیں فرما رہے جس کے کھو جانے سے توحید میں وحشت آ رہی ہے، خدا جانے وہ کیسا مانوس انسان ہونا ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں میرا آقا؟ شاہ جی میں کہتا ہوں علم کے سمندر بھر دیے جناب امیر. اچھا پھر کیا ہے؟ ولا یستوحش لفقدہ، کہ اس کے کھو جانے سے، کھو دینے، جانا نہیں، کھو دینے سے. کھو جانا غلط کام ہے، کھو دینا صحیح ہے. کھو تو پھر اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا نا، اس میں پھر اس کی اپنی معاذ اللہ، اس میں اس کی غفلت کا بھی پہلو آتا ہے. ایسوں کو کوئی کھو دیا جاتا ہے. جناب امیر نے توحید کی غفلت کو بھی سامنے کر دیا. سبحان اللہ. ولا یستوحش لفقدہ، اس کے کھو جانے سے اسے کیا ہوتی؟ وحشت ہوتی. ایسا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایسا کوئی. اب میں نتیجہ ملاؤں یہی، اگر ہوتا تو مانوس ہوتا، یعنی ہونا بھی اللہ کے لیے بہتر ہے، اس کا ہونا بھی اللہ کے لیے بہتر ہے، اس کا چلا جانا بھی توحید کے لیے باعث حسرت ہے. ہمیشہ ساتھ رہے، یہ جدا ہی نہ ہو. اب معلوم ہوا جنہیں اول بنائے گا وہاں نہ موت ہوگی نہ فنا ہوگی. جو اول مخلوق ہوگی وہاں فنا بھی نہیں ہوگی، وہاں موت بھی نہیں ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں اگر وہ کھو دیتا ہے تو کھو دینے سے کیا ہوگی اسے؟ وہاں وحشت بھی نہیں اس کے کھو دینے سے. اور اگر ہوتا کوئی ایسا نہیں تھا لا یستانس ہو، یستانس ہو بھی، کہ جس سے وہ مانوس ہوتا. مانوس ہونے کا تصور ہے.
بس اب اسے وقت کے تقاضے سے میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اب جسے اللہ، جس کا بنانا اللہ کے لیے واجب ہے، وہ خود واجب الوجود ہے، لیکن جب وہ بنائے گا تو پھر کیسا کمال بنائے گا کہ اس کے ساتھ اس کا انس بھی ہوگا، اس کے چلے جانے سے وہاں غم بھی ہوگا. اور نہیں فرما رہے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں خدا کے لیے، جلدی سے اسے جلدی سے بیان کر دیں. اب جسے اللہ کامل اول انسان بنائے گا وہ اللہ کی محبت کا مرکز ہوگا، وہ اللہ کی طلب ہوگا. طلب اور نہیں فرما رہے میں کیا کہوں؟ اللہ طالب ہوگا، وہ مطلوب ہوگا. جناب ابراہیم طالب ہیں، 14 مطلوب ہیں. ابراہیم چاہتا ہے کہ اللہ سے میری محبت بڑھے، 14 وہ ہیں اللہ چاہتا ہے ان سے میری محبت بڑھے. اس لیے قرآن میں 10ویں والے دن کیا کہا، کربلا میں کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کسے کہا جا رہا ہے؟ قربان نہ ہو جائیں، خدا جانے کتنا اطمینان ہے. ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے. میں تصور آ گیا، مسائل بھی پڑھتے ہیں یہی صحیح. اے نفس مطمئنہ، کون کہہ رہا ہے؟ اگر خود مطمئن نہیں ہوا تو نفس مطمئنہ کیوں کہا؟ اللہ خود مطمئن ہے تبھی تو ان کو نفس مطمئنہ کہا. اے نفس مطمئنہ، کون ہے نفس مطمئنہ؟ کربلا کا غریب حسین. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب پلٹ کے آ جاؤ. اب زیادہ تمہاری جدائی میں برداشت نہیں کروں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. حسین جلدی آؤ، حسین جلدی آؤ، دیر نہ کرو حسین. جب اللہ کہے گا پھر دیر کا وہاں تصور تو نہیں ہو. اے نفس مطمئنہ ارجعی، آؤ. کیسے آؤ؟ راضیۃ مرضیہ. حسین پہلے تو راضی پھر میں راضی. راضیۃ پہلے کس کو کہا؟ حسین تو راضی اور پھر میں راضی. کیوں نہ وہ راضی ہو جس نے اس کی بقا کے لیے اپنا وہ جوان دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے جناب علی اکبر کہتے ہیں. خدا کی قسم میرا امام فرماتا ہے جب میرے علی اکبر کی بات آئے، جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے وہ تدارک کرے کہ ام لیلا کے بیٹے میں میرے آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آئے. ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے. یہی حق ہے، رو لیا کرے اس کو ساتھ میں. تمہیں کیا خبر میرا اکبر کیسا تھا؟ کون جانے شبیہ رسول کیسا تھا. دور دراز سے لوگ آتے آ کے کہتے ہم رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. میرا آقا اسی بیٹے کو لے جا کے، گفتار بھی رسول جیسی، رفتار بھی رسول جیسی، شکل بھی رسول جیسی. خدا جانے جب اسے دیا نا اس کی راہ میں، اے اللہ میرے اس قربانی کو قبول کر لے. جب ہاتھوں میں اٹھایا نا، خدا گواہ ہے، فرشتوں نے واویلا کہا. آواز آئے حسین تیرے اس صبر پر فرشتے تعجب کر رہے ہیں. عالمین میں ایسا صابر ہو سکتا ہے؟ سیدہ آنسو قبول فرمائے. خدا کے لیے جب علی اکبر علیہ السلام کی بات آئے رو لیا کریں. ایک بہت بڑے مہدی ان کا نام ہے، یہ عالم ہیں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پاک پہ کھڑے ہو کر یہ
ہمیشہ مجلس پڑھتی ہیں، دوران مجلس انہوں نے جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھتے پڑھتے، میں لفظ کہوں اللہ اکبر، ذریعہ امام کے قریب ہو کے اس نے کہا علی اکبر کو نیزہ لگا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک میں ایک طرف علی اکبر سو رہے، ایک طرف علی اصغر سو رہے، درمیان میں میرا امام ہے نا، ایسے قبر مبارک ہے۔ ایک بات 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک طرف 18 سالہ جوان۔ جب کہا نا اس مولانا نے علی اکبر کو نیزہ لگا، جب دوسری مرتبہ کہا خدام دوڑتا ہوا آیا، کہا وائز پڑھنا بند کر دے، جب سے تو نے پڑھا ہے امام کی زری سے خون نے نکلنا۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، اسی طرح رو لیا کہ امام کی زری سے خون نے نکلنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا میں نے پڑھنا بند کر دیا، لیکن سارا دن روتا رہا۔ جب رات کو روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں جناب زہرا آئی، آقے کا مہدی بیٹا آج کے بعد علی اکبر کی شہادت زری میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، ہو گیا مسائل، بہت ہو گیا۔ آج کے بعد ذریعہ مبارک کے قریب کھڑے ہو کر شہزادے کی شہادت نہیں پڑھنی۔ یہ کہتا میں نے خواب میں کہا بی بی پاک کیا میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ فرمایا غلط نہیں پڑھا تم نے، لیکن آج کے بعد نہ پڑھنا۔ بی بی سبب کیا ہے؟ میں بتاؤں سبب؟ میرے آقا ذاتی جناب سیدہ نے فرمایا جب سے تو نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، اس وقت سے جناب زینب امام حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے۔ بیٹی ماں سے پوچھ رہی ہے امی بتائیں میرے اکبر کا قصور کیا؟ ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے۔ کیا قصور ہوا جناب علی اکبر علیہ السلام؟ ماشاءاللہ پروردگار جس کا دیا جی یہ اہتمام کیا گیا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما۔ جن جن کے لیے روز دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں کا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب زدنی علما و یقینا وعلمنا بالصالحین۔